الفت وچ سڑے جاوے خرم دے نال وی جان پہچان کرو ساڈی الفت وچ سڑے جاوے خرم دے نال وی جان پہچان۔ ہمارے جو مجلس میں میرا خیال ہے دنیا میں ہوئی ہے کبھی نہ ہوگی شاید، کیونکہ لوگ مجلسیں کرتے ہیں تو آقا کو ماضی کی تعبیر میں بیان کرتے ہیں، تھے ماضی کی تعبیر، ہم حاضر کی تعبیر میں بیان کرتے ہیں، سامنے نہیں ہیں، سامنے نہیں ہے۔ حیات النبی اس کی گھڑی گھڑی کہتا ہوں، تو عقیدہ بنا لو تاکہ عقیدے کی حقیقت خدا تم کو دکھا کے مارے، آقا حیات النبی ہے یا نہیں۔ جب دیکھ لو گے کوئی دیکھ کے کہے گا شیخ امین نے بہت سچ کہا، یہ تو دکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے بھی دکھ رہے ہیں، کسی سے بات کرتے بھی دکھ رہے ہیں، تسبیح پڑھتے بھی دکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں، کھلے بالوں میں بھی دکھ رہے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں کبھی دکھ جاتے ہیں کسی کو۔ ہاں آقا جی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ سما ایسا ہے، اب چلا جائے گا تھوڑی دیر تک، پھر وہی رونا روتا رہوں گا، کبھی تعریف ہو گئی پھر وہی تکلیف ہو گئی۔ خدا کر یہ تکلیف آپ کو بھی ہو انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، اور پھر مزے کی زندگی آپ کی گزرے۔ ہاں پھر اس گھڑی کا انتظار آپ کو کہ کب حجابات ہٹیں گے، کب سامنا ہوگا انشاءاللہ۔ ضرورت کس نے چلایا؟ اللہ نے چلایا۔ پھر اللہ نے خود بولا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اس کے فرشتے سب درود پڑھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم ایسا ہے۔ ہاں پھر آگے کیا کہا؟ اللہ ملائکہ یا ایھا الذین آمنوا، جو محبت والا ایمان والا اس کو بھی درود پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا میں خود بھی یاد کرتا ہوں، فرشتے یاد کرتے، تم بھی یاد کیا کرو، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو پھر مفہوم کو انسان کبھی کسی الفاظ میں لاتا ہے، کبھی کسی الفاظ میں لاتا ہے۔ دوسری بات چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، جو مفہوم یہاں بیان کر دیتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو دوسرے الفاظوں میں بیان کیا جائے، جیسے معتبر الفاظوں میں، فنی الفاظوں میں، جیسے کہتے ہیں ثقافت والے ہیں، بلاغت والے ہیں، فصاحت والے ہیں، پھر عوام بیچارے سمجھتے اتنا نہیں ہیں، تو پھر میں ان الفاظوں کو دوسرے سادے الفاظوں میں لے آتا ہوں، صاحب کے سب کے پلے کچھ پڑ جائے۔ سمجھتے پلے کا لفظ، تیرے پلے کچھ بھی آیا، پنجابی کے اندر تیرے پلے کچھ بھی آیا، کیا ہے تیرے پلے، تیرے کہندا آہو آہو۔ لکھ لکھ ناز اٹھائے زاہدہ جو مزہ دیکھا، عشق بازی میں مزہ دیکھا، عشق بازی میں مزہ دیکھا، پھر پتہ کہتے کیا ہے؟ واہ واہ دنیا نہ مانے، پھر حیران ہو جانا۔ تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے، خدا مردے زندہ کرتا تھا وہ بھی کرنے لگ گئے تھے۔
کم باذن اللہ کا مردہ نہیں اٹھا، اس بزرگ کا کم باذنی میں حکم کرتا ہوں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ خدا نے کہا باذن اللہ تو ہے ہی ہے، تو نے محبت کی ہے، میں تیری زبان بن گیا ہوں، تو بھی بول، وہی ہوگا جو میں کہتا ہوں۔ اللہ، تو نے محبت کی ہے، محبت کی زبان ہے تیرے پاس اللہ کی۔ سنا ہوگا واقعہ، کم باذن اللہ، مردہ مردہ جگہ کم باذنی کھڑا ہو گیا۔ دانا خاک میں مٹ کر گلے گلزار، خدا بندے سے خود پوچھے، کہا میں تو کرتا ہوں، تو بھی کر میری طرح، میں بھی توں ہے تو بھی توں ہے، بخار ہو کھانوں۔ تو ہم اس لائن کے آدمی ہیں، تو ہم اپنے لائن کا ڈھونڈے، اس میں لائن کا کون ہے جو اندھا ہو کے چلے۔ موسیٰ السلام نے اس چیز میں گڑبڑ کر دی۔ السلام نے کہا ہمارے ساتھ چلنا تو سوچنا نہیں ہے، نہ دیکھنا سوچنا، بس جو میں شیخ صاحب کر رہے ٹھیک ہے۔ یہ کہا پہلے کہہ دیتا ہوں چلو گے نہیں میرے ساتھ، لیکن تم اپنی تمنا پوری کر لو، لیکن خبر تمہیں ہوگا نہیں چلنا میرے ساتھ۔ وہی ہوا، کشتی کو کیوں توڑا، موری کیوں کی، لڑکے کو کیوں مار دیا۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہیں کیا گاؤں والوں نے، تم دیوانے بنا رہے ہو، کمال ہے یار تمہاری۔ اس نے کہا بابا 3 دفعہ ہو گیا ہے، پھر ہم کہتے جاؤ خدا حافظ ہو جاؤ۔ آقا جی صبر کرتے تو ہو جائے بات، یہ رستہ ایسا ہے، ہمیشہ رہتے منہ پہ بولتے نہیں، پیچھے بھونکتے ہیں، یار گرم طبیعت کا، یار جلالی طبیعت، دیکھو خنزیر، بڑا بڑے مزدار طبیعت کا۔ ہاں تو دوستی ہماری تمہاری ایسے ہی جیسے سلام دعا والی، گھل مل جائیں تو پھر اعتراض مجھ پر چھوڑ دو، پھر تم کو خود یقین آ جائے گا، میں شرابی تو بھی شراب پی، میں کبابی تو بھی کباب کھا، میں کیا نماز پڑھ تو پڑھ، کیوں آج نہیں پڑھنی تو نہ پڑھ، کیونکہ یہ کیسا بولتا ہے، اس نے ایسے ہی کرا اس نے۔ مرید کو آج رات نماز پڑھنی نہیں، ایسے سو جانا۔ اس نے کہا شیر صاحب پہ نمازوں پہ پکا کیا، اب کہتا آج رات نہ پڑھنا، ایک دن چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اب قصوں کا وقت سے رہی ہے، سنے ہوں گے۔ گھر میں گیا بس کروٹیں لیتا رہا، اس نے کہا یار شیخ صاحب ایسی بات بولتے ہیں، اب مجھے سوچنا شروع ہو گیا، اب پتہ چلا عقل کو چھوڑتا نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا چلو فرض پڑھ لوں، سنتے نہیں پڑھتا ہوں، فرض چھوڑنے سے تو کفر ہوتا ہے۔ تو شیخ کفر کراتا تھا، تو جلد بازی کی نا، جلد بازی نہیں کرے شیخ کے ساتھ، بعد میں پتہ چل جائے کوئی بھی بات۔ اس نے فرض پڑھ کے سو گیا، جب آنکھ لگی تو نبی کریم نظر آئے۔ نبی کریم کہا ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی، کیا ہم سے محبت نہیں ہے تم کو؟ ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی، ہم سے محبت نہیں ہے تم کو؟ جلدی سے اٹھا وضو کیا، سنتے پڑھی، لیکن اس کی سمجھ نے کام نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ صبح شیخ کے پاس بیٹھا، شیخ نے کہا جیسے کہا تھا ویسے کیا؟ کہا جی بڑی کوشش کی، میں سے ہوا نہیں، کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا۔ بولے پھر کیا ہوا نا، وہ تو بتا۔ بولا میں گیا، میں کیا شیخ صاحب کہتے ہیں روز نماز پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو ایک وقت نہ پڑھی صحیح، کوئی بات ہے۔ تو میں 6-5 میں رہا، پھر میں اٹھا، نیند نہیں آ رہی تھی، بڑا پریشان تھا، فرض چھوڑ کے سونا، نماز چھوڑ کے سونا کیا، تو میں فرض پڑھ کے سو گیا۔
سنتے چھوڑ دی میں نے. کہا فرض پڑھے تھے؟ کہا ہاں. سنتے پڑھی تھی؟ نہیں. پھر کس نے پڑھائی؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا فرض چھوڑ دیتے تو کوئی جل جلالہ فرض پڑھاتے. پہلے ہم پڑھواتے تھے. ہم نے کب خدا اپنے فرض پڑھائے، نبی اپنی سنتے کروائے، ہم دور ہوتے ہیں، بیچ میں سے نکالتے ہیں اس کو. اللہ کا بند نبی کا. لیکن تو فیل ہو گیا. دیکھا کیا فرض نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے فرض پڑھاتے. تم نے سنتے نہیں پڑھی تھی تو آقا نے پڑھوائے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیشہ پڑھواتے ہیں، اب جیسی سنتے ہیں وہ سنتے ہیں اس کو پڑھوائیں، اور جن کے فرض ہیں وہ فرض پڑھوائیں. تو سنتے نہیں پڑھی تھی انہیں پڑھوائے نا انہوں نے. فرض نہ پڑھتا تو اللہ بھی پڑھوا دیتا. رہ گیا بیچ میں. تو آپ مجھے معافی دیں اور میں آپ کو بھی معافی دوں. بس دور سے سلام دعا ٹھیک ہے. بھائی پیچھے باتیں میں نے کہا تھا جلالیے گرم ہے نرم ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو گرمی بھی اچھی، سردی بھی اچھی، اس میں ہر چیز خوبی نظر آئے. نقص نکالتے ہیں. ایک تندور پہ روٹی لگا رہا تھا، کسی نے یہ بھی بزرگ ہے. کسی نے کہا یہ بھی بزرگ ہوتا ہے تندور پہ روٹی لگاتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. وہ چلا گیا. لوگوں کی سنی سنائی پر وہ تھا واقعی بزرگ. کوئی بزرگ شان سے ہوتے ہیں، کوئی کپڑوں میں ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ چھپے ہوتے ہیں. جیسے کسی نے ادھر کوشش کی بزرگ کا پتہ چلے، تو کسی نے کہا ہم دعا کرتے ہیں تم کو آج بزرگ ملے گے. تو لمبا قصہ بیچ میں اس کا مفہوم جا رہا تھا. ایک ریڑھ کے چل رہا تھا. اس نے کہا بھائی بول ایک، میں بھی بزرگ ہوں. آگے دیکھا ایک چھاپڑی لگا کے بیٹھا جا رہا. اس نے کہا بول دو، میں بھی بزرگ ہوں. اس کا ان کو کیسے پتہ چلا میں بزرگوں کو دیکھنے آیا؟ ایسے کتنے ملے. اور بعضوں کو خرسان کو بھی پتہ نہیں ہے وہ بزرگ کہاں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے ان اولیاء فی ردائی، میں نے اپنے محبت والوں دوستوں کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں جانتا میرے سوا اللہ. جس کو میں بتا دوں تو جانتا ہے. وہ علامتیں نظر آ جاتی ہیں، یا اس سے کوئی معاملہ پڑتا ہے، وہ معاملہ کوئی کھلتا ہے، ادھر سے کوئی یقین آتا ہے یہ واقعہ بزرگ ہے، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا جو اس نے کیا یا کروایا. ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال سب چیز کو چھوڑو جو لب لباب ہے. خدا کی محبت، نبی کی محبت بہت بڑی چیز ہے. اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. بس اتنی تھوڑی بہت یقین آ جائے واقعہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق ضروری ہے. یہ نہیں کہ کہیں ایسے ہی پھنس جائے بیڑا غرق ہو جائے. کیونکہ کسی نے کہا صحیح لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو اس کی یہ علامت نہیں ہوگی بزرگ کی. اس کی علامت کیا ہوگی؟ تم اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، تمہارے دل میں خدا کے لیے محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پیدا ہوتی ہے. سمجھو یہ بزرگ ہے، یہ علامت ہے. اور کچھ عرصہ رہے اس سے، تمہارا دل کہتا ہے خدا کو ڈھونڈوں پوچھوں خدا ہے کہاں. اللہ تمہارے اندر احساسات اور قسم کے شروع ہو جاتے ہیں. نیکی کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے. گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. اگر تم سے گناہ ہوتے تم کو لگتا ہے کہ میں آدھا مر گیا ہوں. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، سمجھو بزرگ ہے. اب آگے اس کی بزرگی اگر دیکھنی ہے کہ خدا نے اس کو چنا ہوا ہے اور یہ واقعہ خدا رسول سے سامنا ملا سکتا ہے، تو تمہارا یقین بڑھتا جائے گا جتنے تم ادب میں اور سکوت میں رہو گے.
اپنی شان اپنا علم کا اظہار عقل کا اظہار کے سامنے نہیں کرو گے. اگر یہ چیزیں ظاہر کرو گے تم کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. خاموشی. ولازم الصمت، خاموشی تیرا جیسے کہتے ہیں عادت رہے. اگر کوئی اس کی بزرگ کی وجہ سے مسئلہ بھی پوچھے تو مسئلہ مت بتانا، پتہ ہے بھی ہے. قل لا علم عندی، مجھے علم نہیں، میں ایک جاہل انسان ہوں. بزرگ کا ادب ہے یہ جو جانتے ہیں ان کے سامنے ہم نے مسئلے نہیں بیان کرنے. جاہل رہنا، پیاسا رہنا ہے، فقیر بن کے رہنا. الا ان سئلت، کوئی پوچھ لے تم سے، فقل لا علم عندی، بول مجھے کچھ علم نہیں آتا ہے بابا، مجھ سے نہ پوچھو، کسی اور سے پوچھو. دیکھا، پھر تمہارا مسئلہ چلے گا. اس پہ بات ختم کرتا ہوں. چلو جی، السلام علیکم.